بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کی قسط نمبر 30 ہے۔ ایک بہن اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہے کہ میں درود رحمت صلی اللہ علیہ محمد کثرت سے پڑھتی ہوں، اور میں جتنی بھی پریشانی میں کیوں نہ ہوں، جب یہ درود شریف پڑھنا شروع کرتی ہوں تو ایک ذہنی سکون سا مل جاتا ہے اور میری بہت سی پریشانیاں فوراً حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرا اس درود شریف پر اس قدر یقین کامل بن چکا ہے کہ ذرا سی بھی کسی مشکل کا سامنا ہو تو فوراً دھیان درود شریف صلی اللہ علیہ محمد کی طرف چلا جاتا ہے، اور اب تو حالت یہ ہے کہ درود پڑھے بغیر سکون ہی نہیں ملتا۔ ایسا لگتا ہے کہ اب صرف درود ہی جینے کا مقصد ہے، اور اسی کو پڑھنا ہے تا حیات پڑھنا ہے، یہاں تک کہ قبر میں بھی درود شریف پڑھیں گے۔ میرے عزیزو، پچھلی کچھ ایک ساتھ میں ہم نے درود شریف کے مشاہدات اور روحانی خوابوں کے سلسلے پر گفتگو کی تھی کہ اگر یہ سلسلے بند ہو جائیں تو کیوں بند ہوتے ہیں، اور پھر یہ سلسلے بحال کس طرح کیے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ بہت سے لوگ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ رکھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیوں کر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ایک بہت سادہ سا نسخہ ذہن میں بٹھا لے، یا یوں کہہ لے کہ سادہ سی بات اپنے ذہن میں رکھ لے کہ آپ کا شوق اور آپ کی تمنا، آپ کی طرف بالکل بجا ہے، لیکن دیدار ہونا ایک عطا ہے، یہ معاوضہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ درود پڑھیں اور پھر کہیں کہ ہمیں زیارت ہو، ہم نے درود پڑھا۔ یہ تو آپ معاوضہ مانگ رہے ہیں نا پھر درود پڑھنے کا۔ آپ صرف درود پڑھیں، اور زیارت کا جو نسخہ ہے، زیارت کی جو تڑپ ہے، زیارت کی جو عطا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کثرت سے درود پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سعادت حاصل ہو جائے گی تو آپ غلط ہیں۔ اصولی طور پر زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ تو کوئی فارمولہ ہے اور نہ ہی کوئی وظیفہ ہے، اور اگر وظائف دیے بھی جاتے ہیں تو وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھانے کے لیے دیے جاتے ہیں، تاکہ عشق میں اس حد تک اضافہ ہو کہ انسان فنا فی رسول کے مقام پر فائز ہو جائے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قدم رنجا فرمائے، خود شفقت فرمائے، خود نظر کرم فرمائے۔ پھر آپ لوگوں میں ایک کوتاہی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سے ممبر، بہت سے گروپس، پیجز میں پوسٹ لگاتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ بتایا جائے، کیونکہ کثرت سے درود پڑھنے کے بعد بھی ہمیں یہ سعادت نہیں مل رہی۔ لوگوں سے کومنٹ میں درود پوچھ رہے ہوتے ہیں، بار بار درود بھی تبدیل کرتے ہیں کہ ہم وہ درود پڑھ لیں، فلاں نے پڑھا تھا، اس کو زیارت ہوئی تو ہم بھی وہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا شوق اور آپ کی تمنا، آپ کا عشق، آپ کی تڑپ بالکل بجا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حد درجہ مشتاق ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ درود پڑھ کر معاوضہ نہ مانگے، یا درود اس نیت سے نہ پڑھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معاوضہ ہمیں اپنا دیدار ادا کریں گے۔ دیدار تو عطا ہے، جب چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے عطا کر دیں۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے نا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے ہیں، جس پر چاہے صادر فرما دے۔ شور مت مچائیں، ہر کسی سے ذکر نہ کریں، یہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کے دوستوں کی محفل نہیں ہے۔ یہاں شور مچانا کہ زیارت نہیں ہو رہی، زیارت نہیں ہو رہی،
ضد کرنا کہ ہمیں دیدار عطا کیا جائے، بے چین رہتے ہوئے مختلف حربے اور وظیفے استعمال کرنا، درود تبدیل کرنا بار بار، یہ سخت بے ادبی ہے۔ یہاں تو نگاہ اٹھا کر دیکھنا یا سر اونچا کرنا گستاخی ہے، آپ تو پھر معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ ایک بزرگ ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ان کا، ان سے کسی مرید نے ذکر کیا کہ حضرت زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ عطا فرمائے، تو حضرت نے فرمایا درود شریف کثرت سے پڑھو۔ کثرت درود پڑھنے والے پر یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نظر کرم فرما ہی دیں گے۔ پھر یہ سن کر جب وہ شخص چلا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بڑی ہمت ہے ان لوگوں کی جو یہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظیفے مانگتے ہیں۔ ہمیں تو گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے یہی سب سے بڑی بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میرے عزیزو اپنے منہ سے تقاضا نہ کرے۔ یہ دیکھیں، یہ میں کوئی اپنا فلسفہ نہیں بتا رہا آپ کو، یا اپنی منطق نہیں ہے میری، یہ میں بزرگان دین کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سرکار واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیدار عطا ہے، معاوضہ نہیں ہے۔ آپ درود پڑھ کر معاوضہ نہ مانگے، اپنے منہ سے تقاضا نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ابھی آپ کامل نہیں ہیں۔ درود کے رستے میں اپنے آپ کو آنسوؤں کے ساتھ کامل بنائیں۔ دیکھیں، سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ چلے ٹھیک ہے، ہم دیدار کا تقاضا نہیں کرتے، لوگوں سے وظیفے نہیں پوچھتے، بار بار درود تبدیل نہیں کرتے، لیکن ہماری تڑپ اور تمنا کا کیا؟ ہم جو اندر ہی اندر سلگ رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ درود کے راستے میں اپنے آپ کو کامل بنائے۔ کس طرح کامل بنائے؟ آنسوؤں کے ساتھ کامل بنائے۔ میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ آنسوؤں کے ساتھ اپنی عرضی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں۔ دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کرنا ہے تو اپنی عرضی بھی ان کے سامنے رکھیے۔ لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ کا کون سا درود ہے، آپ کو کس درود سے زیارت ہوئی، ہمیں بھی وہ درود بتا دیں۔ اب درود کیا ہے؟ آنسوؤں کا ایک سفر ہے۔ رات کی اندھیری میں، رات کے اندھیروں میں آنسوؤں کے ساتھ درود پڑھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کر دیجئے، عطا کر دیجئے، نواز دیجئے۔ یہ اپنی عرضی پیش کریں، آنسو بہاتے جائیں، دل میں یاد کی شمع جلاتے جائیں۔ جتنی اس آگ کی لو تیز ہوگی اتنا ہی عشق کا لہو گرم ہوگا۔ یہ لہو گرم رکھیں، اپنی آہوں کو، سسکیوں کو رات کے اندھیروں میں تلاش کریں، بار بار تلاش کریں۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عرضی ادب و احترام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ بار بار پیش کریں، اور یہ عمل روز کریں، ناغہ نہ ہو اس میں۔ اکثر میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، بڑا اچھا شعر لگتا ہے مجھے، یہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، دستک دیتے رہیں دروازہ کھل ہی جائے گا۔ وہ یاد آیا مجھے کہ ہمارے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں، ہمارے گھر بابا رحمت یا بابا رحمتہ کہا کرتے تھے، اسے جمعرات کی جمعرات وہ مانگنے آیا کرتا تھا، اور ہمیں پتا ہوتا تھا آج جمعرات ہے، آج بابا جی نے آنا ہے، اور اگر کبھی کسی دن اس کا ناغہ ہو جائے تو ہم پریشان ہو جایا کرتے تھے، یا ہمارے گھر والے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے آج بابا رحمت نہیں آیا۔ تو جب آپ روزانہ دستک دیں گے تو آپ یاد رہ جائیں گے، یاد رکھو گے تو یاد رکھے جاؤ گے۔ روزانہ دستک دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے حکم سے سب خبر ہے، سب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہوتا ہے کون امتی میرے دروازے پر پڑا ہے اور کون ناغہ کرتا ہے۔ دستک دیتے رہیں دروازہ کھل ہی جائے گا۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ میں نے تو کہا ہے کہ منہ سے تقاضا نہ کریں،
اور اب میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ رات کے اندھیروں میں بیٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ اپنی عرضی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں کہ عطا کر دیجیے، نواز دیجیے۔ دیکھیں، میرے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تقاضا نہ کرے، لوگوں کے سامنے شور نہ مچائیں، لوگوں سے درود پوچھتے نہ پھرے، بار بار درود تبدیل نہ کرے، بلکہ اپنی عرضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کریں صرف، اور جو درود آپ کا ورد ہے اسی میں زیارت کو تلاش کریں، وہی آپ کا اسم اعظم ہے، وہی اسی میں دیدار چھپا ہے۔ اسے رات کے اندھیروں میں آنسوؤں کے ساتھ پڑھیں اور پھر رو رو کر دعا مانگے کہ یا رسول اللہ عطا کر دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شور مچانے سے، وظیفے مانگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ بے ادبی ہے۔ میں نے کہا نا، یہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہاں شور مچانا بے ادبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو پھر آپ لوگ ان کی بارگاہ میں کیوں نہیں گڑ گڑاتے، کیوں ان سے التجا نہیں کرتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوازتے نہیں ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں، لیکن آپ کا برتن چھوٹا ہے، آپ کو مانگنا نہیں آتا۔ آپ خود کو دیدار کے قابل کر لو، اپنے اعمال، اپنی نیت، اپنی محبت دیدار والی بنا لو، آپ پر بھی نگاہ عنایت اٹھ جائے گی، آپ پر بھی نظر کرم ہو جائے گا، کیونکہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے عزیزوں، خلاصہ یہی ہے کہ لوگوں سے ذکر نہ کریں، لوگوں سے نہ پوچھیں، آپ اپنے آپ کو خود اس رستے میں کامل بنائیں۔ دیکھیں، آپ کے پاس درود بھی ہے، آپ کے پاس آنسو بھی ہے، آپ کے پاس محبت بھی ہے، اور رات کے اندھیرے بھی آپ کے ہیں، کسی سے ادھار نہیں لینے پڑتے آپ کو۔ تو پھر جب سب چیزیں آپ کے پاس ہے تو آپ خود اپنی عرضی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیوں پیش نہیں کرتے؟ رات کے اندھیروں کی قدر جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ کر پوچھتے ہیں، آسمان دنیا پر آ کر پوچھتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ تو پھر آپ کیوں نہیں مانگتے ان اندھیروں میں؟ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے جب اللہ تعالیٰ خود آپ سے فرما رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ اور یہی وہ رات کے اندھیرے تھے۔ قرآن میں لکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، ان قریب میں ایک ایسے وقت میں، یعنی رات کے اندھیرے میں، تمہارے لیے دعا کروں گا جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ رات کے اندھیروں میں تڑپ سے، شدت سے، عشق سے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عرضی پیش کرے، اور باقی رہے درود کے وظائف زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاصل کرنے کے لیے، یہ سب برحق ہے، بزرگان دین سے ثابت ہے، لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ وظیفہ پڑھ کر بھی آپ کو خود کو کامل بنانا پڑے گا پہلے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ 40 دن وظیفہ پڑھے اور آپ کو زیارت نہ ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ وار صرف آپ ہی ہوں گے۔ وظیفہ تو پڑھ لیا لیکن اپنے آپ کو کامل نہیں بنایا۔ وہ ایک شعر ہے نا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو اس رستے میں آنسوؤں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رات کے اندھیروں میں اپنی عرضی پیش کر کے کامل نہیں بنائیں گے، ہمارے وظائف بھی اثر نہیں کرنے۔ کرم کرنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، لیکن کچھ اصول بھی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے، ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے کسی قابل بنا لیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔